ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی دعوت دیتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ پوری سورہ کا مکمل ترجمہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا۔ اب تھوڑی سی اس کی شرح کر دوں، اور شرح کرنے سے قبل میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، یہ کلام کسی بندے کا نہیں کہ جس میں شک کیا جائے۔ اور شک کہاں کیا جاتا ہے؟ خبر میں کیا جاتا ہے، خبر میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ کوئی آ کر کے کہے معلوم ہے کل خواص پورا میں جلسہ ہو رہا تھا، خوب بارش ہوئی، تو یہ کیا ہوئی؟ خبر ہوئی۔ اب یہ تحقیق کی جائے گی یہ کہنے والا کیسا ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اگر ظاہری لفظ دیکھا جائے کہ خوب بارش ہوئی، تو اس سے جو معنی ظاہر ہے وہ یہی کہ آسمان سے پانی کی بوندیں خوب موسلا دار برسی۔ لیکن سنو، جو عالم ربانی ہوگا وہ یہی کہے گا کہ خواص پورا میں کل جلسہ ہوا، علماء کی شرکت ہوئی، اگرچہ آسمان سے پانی کے قطرے زمین پہ نہ گرے، مگر علماء کے لمحہ مبارک سے جو گل جھڑ رہے تھے وہ انوار الہیہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ خوب بارش ہوئی تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سچا بھی ہے جھوٹا بھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کون؟ اگر اس اسٹیج پر ذمہ دار علماء اہل سنت ہیں تو یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو لے جایا جائے گا نور الہیہ کی طرف۔ اس کو لے جایا جائے گا کدھر؟ نور الہیہ کی طرف۔ لیکن اگر یہ بات کسی فاسق مولن نے کہی، کسی ایسے شخص نے کہی جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی ذات کو کھنگالا جائے گا، دیکھا جائے گا اور تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور پھر کوئی جو ہے وضاحت نہیں پیش کی جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیز دوستو، اس کلام میں ایک خبر ہے، خبر دینے والے نے ایک باخبر ذات نے خبر دی، ایک باخبر ذات نے خبر دی، اور خبر کیا دی؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں۔ اور یہ خبر دینے والا ایسا ہے کہ اس کی ذات میں شک کیا جائے تو ایمان سے ہاتھ دھو دو گے، ایمان سے ہاتھ دھو دو گے۔ شک رائے کے دانے کے برابر بھی پیدا ہوا تو آپ کا ایمان چلا گیا، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو کسی بندے کا کلام نہیں بلکہ پروردگار کا کلام ہے، اور پروردگار کی ذات وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ جب ذات میں مثل ہے تو صفات یعنی اس کا متکلم ہونا، یعنی اس کا کلام وہ بھی بے مثل ہے اور شاندار ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اس کی ذات میں شک نہیں، اس کے کلام میں بھی شک نہیں کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، تسلیم کر لیا جائے۔ اب میں ایسی بات کروں کہ آپ کے سمجھ میں بھی آ جائے۔ مثال کے طور پر
کوئی ایسے عالم دین نے کہ جس پر اس زمانے کے بڑے بڑے علماء مشائخ آنکھ بند کر کے ان کے فتاوے کو مان لیں. اس عالم دین نے یعنی معتبر عالم دین نے کوئی بات کہی تو اب اس کو آنکھ بند کر کے مان لیں. آپ کے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے ماننا پڑے. مثال کے طور پر وقت کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اگر کوئی بات کہی تو اسے ماننا پڑے، کیونکہ اعتماد حاصل ہے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کا، انہیں بڑے بڑے مشائخ کا اعتماد حاصل ہے. آنکھ بند کر کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ ان کی ذات میں بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. نہایت ہی پاک ذات ہے، نہایت ہی پاک ذات ہے. تو یعنی اگر اندھی تقلید کیا جائے، یعنی اندھ بھکتی اگر کی جائے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ شخص ہے کیسا. اس کی ذات دیکھنی پڑے گی کہ اس کی ہر بات قابل قبول ہے کہ نہیں. آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ نہ جانے اس کی کون آنکھ بند کر کے پیروی کر رہا ہے. آج تک ہم کھاتا دیکھتے ہیں 15 لاکھ نہیں آ رہے ہیں، لیکن امید رکھی ہے کہ شاید کہیں 15 لاکھ آ جائے. کیا بھائی آپ کے پاس آ گئے؟ اللہ کرے آ جائے بھائی. کیا بھائی؟ اور دیتے رہیے آنکھ بند کر کے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ وہ ذات خبر دے رہی ہے جو خبیر ہے، سب کی خبریں رکھتا ہے. وہ سب کی خبریں رکھنے والا، وہ علیم رب، سب کو جاننے والا رب خبر دے رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان سارے تو ماننا پڑا. لیکن اندازے کلام ربی کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر واو حرف قسم نہ بھی لاتا اور یہیں سے آغاز ہوتا ان الانسان لفی خسر، تو بھی اس بات کو ماننا لازم تھا. تو بھی اس بات کو ماننا لازم تھا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی؟ قسم کیوں کھائی؟ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے. مگر دیکھیں اندازے کلام ربی کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قسمیں کھائی، جگہ جگہ قسمیں کھائی ہیں. وہ کھانے پینے سے پاک لیکن قسم کھا رہا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قرآن نازل کس زبان پہ ہوا. تو قرآن یہ عربی زبان پر نازل ہوا، اہل عرب پر نازل ہوا. اور اہل عرب کی زبان عربی زبان کی کچھ گرامر ہے، یعنی ان کا اسلوب ہے، ان کا قانون ہے کہ جب کسی کی توجہ اپنی طرف مبسوط کرانا مقصود ہوتا ہے تو وہ قسم کھا کر کوئی بات کہتے ہیں. وہ قسم کھا کر کوئی بات کہتے ہیں. یعنی یہ سمجھیں، یہ ہمارے میں بھی ہے کہ جب ہم کوئی بڑی بات کہنے والے ہوتے ہیں تو سامنے والا توجہ نہیں دے رہا ہوتا ہے تو ہم قسم کھا لیتے ہیں. ہم قسم کھا لیتے ہیں. قسم خدا کی خواص پورا میں کیا کمال کا جلسہ. بچوں کی دستار ہوئی قسم خدا ہوئی. عزیز دوستو، تو اب قسم خدا کی یعنی توجہ جب قسم کھایا تو سامنے والے کی توجہ آ گئی کہ یہ قسم کھا رہا ہے، کیا بات کہنے جا رہا ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ ایک خود دلچسپی پیدا ہو گئی کہ یہ کیا کہنے جا رہا ہے. جب قسم کھا لی تو سامنے والے کی توجہ خود بخود مبسوط ہو گئی.
تو عرب کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی اہم بات کہنے والے ہوتے تو قسم کھایا کرتے، ایسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ اور قسم ہم یقین دلانے کے لیے بھی کہتے ہیں، قسم ہم یقین دلانے کے لیے بھی کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کل کوئی پوچھے کہ بتائیے شہزادے مخدوم سمنہ آئے تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آئے تھے۔ کہا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے تھے۔ ارے قسم خدا کی وہ کل آئے تھے، قسم خدا کی وہ کل آئے تھے۔ تو معلوم یہ چلا کہ قسم یقین دلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قسم یقین دلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قسم کھا کر گویا کہ بندوں کی توجہ اپنی ذات کی طرف مبسوط کرائی کہ اے میرے بندو، میں تمہارے درمیان ایسی خبر دینے جا رہا ہوں کہ اب کان کھول کر کے سن۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واؤ کے ذریعے ہی بندوں کو یقین دلایا کہ یقین کرو اے انسانوں، یقین کرو اے انسانوں، جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بات سچی ہے۔ یقین کرو اے انسانوں، جو میں بات کہنے جا رہا ہوں سچی ہے۔ لیکن اے میرے پیارے، اب یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز کلام پر قربان جاؤ، اللہ نے اِنَّا کا استعمال کیا، اللہ نے آگے اِنَّا کا اِنَّا کا استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد آگے لفی کا استعمال۔ آپ دیکھیے علماء خوب جانتے ہیں اِنَّا پھر لفی، یعنی رب تبارک و تعالی یقین علی الیقین ملانا چاہ رہا ہے، گویا کہ بندوں کے دلوں میں یقین کو اتارنا چاہتا ہے کہ اے انسانوں تم خسارے میں تھے، خسارے میں رہو اور خسارے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے۔ انسان نے کامیابیوں کا منہ دیکھا ہی نہیں، انسان نے نفع دیکھا ہی نہیں۔ عزیز دوستو، یہ اس زمانے میں کہی گئی ہوتی بات کہ جب انسان غفاؤں میں رہ رہا تھا، جب انسان کو نہ کھانے کا دھن تھا، نہ پینے کا سلیقہ تھا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا چال چلن تھا، اس کے پاس نہ بولی تھی، کچھ بھی نہ تھا، نہ پہننے کو لباس تھا، نہ رہنے کو مکان تھا۔ یہ اس زمانے میں کہی ہوتی بات تو بات سمجھ میں آتی کہ گزشتہ جو انسان گزرے ہیں وہ سب کے سب خسارے میں تھے۔ ارے اصل فائدہ تو ہم اٹھا رہے ہیں، اصل فائدہ تو ہم اٹھا رہے ہیں۔ کہا کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں گزشتہ زمانے کے انسان کئی مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے، لیکن آج کا انسان تو چند منٹوں میں سفر کیا کرتا ہے، چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں سفر کیا کرتا ہے، دن بھی پورا نہیں لگتا، چند گھنٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ ارے وہی انسان پہلے مہینوں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں اپنا وقت ضائع کرتا تھا، لیکن آج کا انسان تو چند منٹوں اور چند گھنٹوں میں سفر طے کر لے رہا ہے، چند منٹوں اور چند گھنٹوں میں سفر کر لے رہا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ اس زمانے کا انسان خسارے میں نہیں ہے بلکہ نفع میں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ انسان جتنے ہیں سب کے سب خسارے میں، انسان جتنے ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں۔ اچھا صاحب، یہ اس زمانے میں کہی ہوتی بات تو ہم سمجھ لیتے کہ ہاں بات صحیح تھی۔ ارے پہلے کا انسان تو آسمان کے چاند کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن آج کا انسان تو اپنے قدموں سے چاند کے سینے کو روند رہا ہے، چاند کے سینے کو روند رہا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ آج کا انسان بڑا کامیاب ہے اور یہ خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ ارے آج کا انسان تو پرواز کر رہا ہے، آج کا انسان تو پرواز کر رہا ہے، آج کا انسان تو دریا اور سمندر کے سینے کو چیر رہا ہے۔ اے نادان، جسے تو کامیابی سمجھتا ہے، جسے تو اپنا
اپنا نفع سمجھتا ہے کہ تو خسارے میں نہیں ہوا، تو نفع میں ہوا. سن لے، ہر زمانے کا انسان، خواہ وہ ماضی کا انسان ہو یا حال کا انسان ہو یا مستقبل کا انسان ہو، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، جتنے بھی زمانے ہیں اور ہر زمانے میں جتنے بھی انسان آئیں گے، کان کھول کر کے سن لو، ہر انسان ہر زمانے میں خسارے، ہر انسان ہر زمانے میں خسارے میں ہے، نفع میں نہیں ہے. عزیز دوستو، اچھا یہ بتائیے، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کو کبھی نفع ہوا کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، کہ آپ نے ایک گمٹی کھولی اور لٹ گئے. ارے بولو نا بھائی، ایک چھوٹی سی گمٹی کھولی تھی، پھر دکان بنی، پھر اس سے بڑی دکان بنی، پھر بڑھتی چلی گئی، ایک کمپنی بن گئی آپ. تو آپ بتائیے، آپ نے ترقی کی یا تنزلی؟ ارے بولو نا بھائی، تو جب ترقی کیا ہے تو تم خسارے میں کہاں، نفع میں ہوئے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ انسانوں تم خسارے میں ہو. میں ان سب کا جواب دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان تو ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے، دریا اور سمندر کا سینہ چیر رہا ہے. آج کا انسان ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے. ارے پرواز کرتے تو مچھر اور مکھی ہی، مچھر اور مکھی بھی تو ہوا میں پرواز کرتے ہیں. انسان سن، تو اشرف المخلوقات تھا، تمام خدا کی خلقت میں اشرف تھا، لیکن تو بنا تو کیا بنا؟ مچھر بن گیا، مکھی بن گیا، کیونکہ یہ بھی تو اڑ رہے ہیں. انسان تو اڑ گیا تو کیا کمال کر گیا. ارے تجھے معلوم نہیں کہ آج کا انسان تو دریا و سمندر کا سینہ چیر رہا ہے، آج کا انسان تو دریا و سمندر کا سینہ چیر رہا ہے. اسی کو اگر تم کامیابی سمجھتے ہو تو مچھلیوں کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے؟ وہ بھی تو دھارا کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، وہ بھی تو دھارا کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، سمندر کا کلیجہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. معلوم یہ چلا کہ یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے. اے انسان، تو نے جو دلیل کامیابی کی تھی کہ چاند پہ تو پہنچ گیا، تیری یہ کامیابی سمجھتا ہے؟ سن، چاند پہ پہنچ جانا یہ تیری کامیابی نہیں، چاند پہ پہنچ جانا یہ تیری کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کی سکسس نہیں ہے. میری نظر میں سکسس تو یہ ہے کہ جہاں پر تمنائیں دم توڑ دے، جہاں پہ آرزو دم توڑ دے، جہاں پہ خواہشات دم توڑ دیں. آپ دیکھیں ذرا کامیاب ہونے والوں کو کہ جو ایک چیز کو پاتے ہیں پھر دوسری چیز کو پانے کی تمنا کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ جب 9ویں میں تھے تو آپ یہ آرزو کر رہے تھے میں 9ویں پاس ہو جاؤں، پاس ہو گئے. اب 10ویں میں پہنچے، میں بس 10ویں پاس ہو جاؤں، 10ویں پاس ہو گئے، 11ویں پاس ہو جاؤں، 12ویں پاس ہو جاؤں، لیکن آپ پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جب پاس ہو گئے، ایک عظیم ڈگری آپ کے پاس آ گئی کہ اب بھائی یہ ڈگری حاصل ہو گئی، اب کہیں نوکری لگ جائے، اب کہیں نوکری لگ جائے. اب نوکری لگ گئی، جو نوکری جس پود پہ آپ کو ملی اس پہ ہی آپ ٹھہرے نہیں رہے، بلکہ اس سے زیادہ آپ ترقی کی امید رکھتے ہو کہ نہیں، کہ ہمیں اس سے زیادہ آپ کو جو ہے پروموٹ مل جائے، پروموشن مل جائے، اس سے اوپر آپ چلتے چلے جاؤ. کیوں بھائی؟ آپ کو اگر منشی رکھا جائے تو آپ پرنسپل بننے کا خواب چھوڑ دو گے؟ ارے بولو نا بھائی، ہیڈ ماسٹر بننے کا خواب چھوڑ دو گے؟ نہیں. معلوم یہ چلا کہ انسان بڑا لالچی ہے، انسان بڑا لالچی ہے. لالچ پہلے پیدا ہوتی ہے اور اسی لالچ کے پیچھے پیچھے خواہشات اور تمنائیں جنم لیتی ہیں. لیکن اے انسانوں سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پوری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو نہیں پا پاتا کہ موت جو اس کے پیچھے پیچھے تھی یہاں تک کہ اس کو گلا دبا لیتی ہے، اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. انسان کی خواہشیں اور تمنائیں نہیں مٹنے کا نام لیتی. میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ جہاں پر دم ٹوٹ جائیں خواہشات کے، تمنائیں مٹ جائیں، آرزو ختم ہو جائیں، اسے پا لینے کے بعد پھر کوئی دوسری تمنا جنم نہ لے، پھر دوسری کوئی خواہش جنم نہ لے، پھر کوئی آرزو باقی نہ رہے، بس وہ مل جائے کہ پھر سب کچھ مل جائے. عزیز دوستو، اور کامیابی کا مطلب تو یہ ہے کہ
سب کو اس کا فائدہ حاصل ہونا چاہیے، سب کو اس کا فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ بجلی کا انوینشن ہوا، بجلی کا انوینشن ہوا۔ اب آپ بتائیے محمد پور والوں، آپ کو بجلی چاہیے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا بھائی، چاہیے نہیں چاہیے؟ کنفیوز ہیں کیا؟ زور سے بولو نا بھائی، چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ اگر خالی محمد پور میں ایک ہی گھر میں بجلی آئے، باقی سب محروم رہے، تو بتائیے آپ تب خوش رہیں گے یا ہر گھر بجلی پہنچے؟ ہر گھر بجلی چاہے تو آپ خوش ہوں گے یا کسی ایک گھر میں بھی آ جائے؟ ہر گھر میں چاہیے۔ معلوم یہ چلا کہ انوینشن اس وقت کامیاب جب سب کو یہ عام ہو جائے، جب یہ سب کو عام ہو جائے، جب اس سے ہر جماعت اور ہر طبقہ فکر کے لوگ فائدہ حاصل کریں، تو یہ اصل کامیابی، تو یہ اصل کامیابی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، انسانوں نے تو بجلی سے فائدہ حاصل کیا، درختوں کو بجلی کا کیا کام؟ درختوں کو بجلی کا کیا کام؟ راستے میں چلنے والے جانوروں کو کیا بجلی کا کام؟ کبھی ایسا سنا ہے جانوروں نے ہڑتال کر دی ہو کہ ہمیں بجلی چاہیے تبھی ہم دودھ دیں گے؟ ارے بولو نا بھائی، کبھی سنا ہے گائے کہے نہیں ہم آج نہیں دودھ دیں گے؟ کہا کیوں نہیں؟ ہمیں پنکھا نہیں ہاکا تم نے رات بھر؟ کیوں بھائی؟ محمد پور والوں، اسے قرض نہیں بجلی کی، اسے ضرورت نہیں بجلی کی، بجلی آئے چاہے نہ آئے۔ اب میں نے کہا کہ کامیابی یہ ہے کہ ہر خدا کی مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرے، اور جب تک کہ خدا کی ہر مخلوق اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتی تب تک کہ کامیابی نہیں۔ اتنی بڑی بات کہا، ایسی کیا چیز ہے کہ جو انسانوں کو بھی چاہیے، جانوروں کو بھی چاہیے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی چاہیے، زمین پہ رہنے والے دابا کو بھی چاہیے، مچھلی کو بھی چاہیے۔ ارے حل تو یہ ہے کہ ایک جہاں جمع ہوئے نباتات کو بھی چاہیے، جمادات کو بھی چاہیے۔ ارے حل تو یہ ہے کہ پہاڑوں کو بھی چاہیے، حجر کو بھی چاہیے، شجر کو بھی چاہیے، زمین والوں کو بھی چاہیے، آسمان والوں کو بھی چاہیے۔ اور ایک ہی چیز ہے جو سب کو چاہیے، خدا کی ساری مخلوق چاہتی ہے وہ چیز، اور وہ کیا ہے؟ اے میرے پیارے، چاند پہ تم گئے تھے نا وہ لینے، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ تم چاند پہ گئے تھے کیا لے کے آئے کہ ساری انسانیت کو فائدہ پہنچا؟ کہا ساری انسانیت کو تو نہیں معلوم لیکن ہمیں ضرور فائدہ پہنچا گا۔ کیا فائدہ پہنچا؟ کہا گئے تھے کیا لے کر کے آئے؟ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر سے کوئی ہمارا اپنا باہر جاتا ہے، کہیں انجان ملک میں جاتا ہے، کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہے، گھر والے امید رکھتے ہیں جب وہ آ رہا ہوتا ہے اور خالی ہاتھ آ جائے تب خوش ہوتے ہیں نا؟ کیا بھائی؟ امریکہ آپ چلے جاؤ اور آپ اپنے بھائی بہن، اپنے بیوی، اپنے بچوں کے لیے نہ کچھ لے کر کے جاؤ، سب سے پہلے تو بیوی ہی منہ پھولا لے گی۔ گئے تھے امریکہ کیا لے کے آئے؟ کہا کچھ نہیں، کہا اکیلے گھوم کر کے آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ آپ آئے ہو، جو کھانا پکا تھا وہ سب آپ کو چھوڑ کے سب کو کھلا دیا ہے نا؟ عزیز دوستو، تو جب آپ گئے کہیں تو امید کہ گئے ہو تو کیا لے کر کے آؤ گے؟ اے انسانوں تم چاند پہ گئے، کیا لے کر کے آئے چاند سے؟ تو انہوں نے کہا ہم چاند سے ایک ڈھیلا لے کر کے آئے، ہم چاند سے ایک ڈھیلا لے کر کے آئے۔ یا اللہ، زمین پر ڈھیلوں کی کمی ہے جو زمین پر ایک اور ڈھیلے کا بوجھ ڈال دیا، ایک اور بوجھ ڈال دیا۔ یہ چاند بھی بڑی حیرت سے دیکھتا ہوگا کہ میرے پاس دنیا کے کچھ احمق لوگ آ رہے ہیں کامیابی لینے، میرے پاس دنیا کے کچھ لوگ آ رہے ہیں کامیابی لینے۔ کامیابی کہاں ملے گی؟ جس چاند پہ تم جا رہے ہو کامیابی لینے، اسی چاند سے پوچھو اے چاند تو ہی بتا کامیابی کہاں ملے گی؟ تو چاند کہہ رہا ہے اے انسان سن،
جس کے اشارے پر میں دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اے انسان تجھے کامیابی کہیں اور نہیں بلکہ قدم مصطفیٰ میں ملے گی، قدم مصطفیٰ میں ملے گی، قدم مصطفیٰ میں ملے گی۔ یعنی کامیابی بازاروں میں نہیں ملتی، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بازار مصطفیٰ میں بھی ملے، بازار مصطفیٰ میں بھی جاؤ۔ اگر ایک بار تم بازار مصطفیٰ میں بھی جاؤ گے پیارے تو پھر تم چمکدار ہو جاؤ گے، اور چمکنے کی تمنا وقت کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کرے، اور کہاں کرے، کس دربار میں کرے؟ ذرا سنو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیز دوستو، تو اصل کامیابی اگر کہیں ملنی ہے تو دربار مصطفیٰ میں ملے گی، دربار مصطفیٰ میں ملے گی۔ یہ در چھوڑ کر تمہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کامیابی دے دے۔ اور میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ انسان والوں کے لیے بھی، انسان والوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، خدا کی ہر ایک مخلوق کے لیے میرا نبی ضروری ہے، ہر ایک مخلوق کے لیے میرا نبی ضروری ہے۔ اے میرے پیارے، اگر ہم اس محبوب کی تعظیم کریں، اس محبوب کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہمارا ہے، فائدہ ہمارا ہے، رب کی بارگاہ میں ہم محبوب ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں ہم محبوب ہو جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں بلکہ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں۔ یہ فرما برداری و اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اے محبوب آپ کی ذات سے یہ محبت نہیں کرتے، اور جب آپ کی ذات سے یہ محبت کریں گے تو میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اے میرے پیارے، اطاعت مصطفیٰ بہت ضروری ہے، رسول سے محبت بہت ضروری ہے، اور رسول کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں پیارے، یہ مال دولت یہیں دھرا رہ جائے گا، ساتھ کچھ نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ یہ دنیا کو تم نے دونوں ہاتھوں سے کمایا، جو کچھ بھی کمایا ہے یہیں چھوڑ کے جانا، اسی دنیا میں چھوڑ کے جانا۔ یہ مکان بنایا، نہ جانے کیسے کمایا، نہ جانے کیا کیا لگایا ہے۔ اے میرے پیارے بتاؤ، دنیا سے جو جاتا ہے اپنے ساتھ بنایا ہوا مکان لے جاتا ہے، خریدی ہوئی زمین لے جاتا ہے، جمع کیا ہوا روپیہ پیسہ لے جاتا ہے، کیا لے جاتا ہے؟ اپنے ساتھ اپنے اعمال کو لے کے جاتا ہے۔ اب اعمال میں یہ دیکھا جائے گا رسول سے محبت ہے کہ نہیں، رسول کی محبت میں کام کیا ہے کہ نہیں۔ اگر رسول کی محبت میں کام کیا ہے تو اے میرے پیارے، تو وارے نہارے ہمارے ہوں گے، ہمارے وارے نہارے ہوں گے۔ اور رسول کی محبت میں اگر کام نہیں کیا تو پھر ہمارے اعمال بھی سیاہ ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ روز محشر ہمارے اعمال ہمارے روشن ہوں تو پھر رسول سے محبت کریں، کیونکہ رسول ہی کی محبت ہمیں اصل روشنی دینے والی ہے۔ اے میرے پیارے، یہ آج ایک عجب اتفاق ہے کہ ہم دعوے کرتے ہیں مگر ہمارے پاس دلیل کمزور ہے، دلیل کمزور ہے۔ ہم آج کل ایسا ماحول ہو گیا حضرت کہ اپنے عشق کا اظہار تو پہلے لوگ اپنے اوپر ٹیٹو کرا کر کے بتاتے تھے کہ ہاں محبت کرتے ہیں، نام گودوا لیتے تھے، لیکن ایک عجب ماحول ہو گیا کہ اب اپنے جسم پر بھی نہیں بلکہ گلی محلے اور دیوار پر ایک بینر لگوا دیتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے،
اگر کوئی پوچھ لے یہ کیا محبت کرنے والوں کی نشانی ہے؟ تم کہہ رہے ہو رسول اعظم سے محبت کرتے ہو، کیا ایسے ہوتے ہیں محمد کے غلام؟ کیا ایسے ہوتے ہیں رسول سے محبت کرنے والے کہ نمازوں کو چھوڑ دیں، وہ چگلیاں کریں، غیبت کریں، دھوکہ دیں، فریب دیں، زنا کریں، جو جھوٹ بولیں، یہاں تک کہ دنیا کے ہر ایک گناہوں میں ملوث رسول سے محبت کرنے والے ہیں؟ اے میرے پیارے، اس سے بدنام ہم نہیں ہوتے، ہماری محبت ہو رہی ہے، ہماری محبت ہو رہی ہے۔ اے میرے پیارے، یوں ہی آج انگلیاں نہیں اٹھ رہی، یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کیونکہ ہم موقع دے رہے ہیں۔ اے میرے پیارے، کتنا اچھا ہو کہ یہ انگلیاں اٹھیں اور یہ کہیں کہ جانتے ہو اس شہر اور اس گاؤں اور اس علاقے میں ایک ایسا بھی محمد کا دیوانہ رہتا ہے کہ جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا چلنا، جس کا بولنا، جس کا کھانا، جس کا پینا، ارے شریعت کے عنوان معلوم دیتا ہے کہ یہ سچا رسول سے محبت کرنے والا ہے، انویائی ہے۔ اے میرے پیارے، اور جب ایسے شخص کو کوئی دیکھتا ہے نا، اس کے چہرے پر ایک خدا کا نور ہوتا ہے جسے دیکھ کر باطل کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ پڑھ لیتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے، میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لانے والے ہیں، میں بس ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، جہاں اللہ کے رسول خوشخبری دینے والے ہیں، وہیں اللہ کے رسول ہمیں ڈرانے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی رسول ہیں، ڈرانے والے بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے پیارے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ سب کی خبریں رکھنے والے رسول، اس نے ہمیں خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر جو بندہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اللہ کے حضور گناہوں کے ساتھ پہنچتا ہے، تو سنو، اس کی کمر پر گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے گا، کمر جھک جائے گی، اور حال ایسا ہوگا کچھ کا کہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر دنیا والے اس کی بو بھی پالیں تو اس کی بو سے اسے موت آ جائے، اور حالت ایسی ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور زبانیں خشک ہو جائیں گی، باہر نکل آئیں گی، انسان تڑپے گا ایسے جیسے بن پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، اور انسان کہے گا پانی پانی، لیکن دور دور تک پانی کا کوئی چشمہ نظر نہیں آئے گا۔ خدا کے حکم سے کچھ فرشتے مقرر ہوں گے جو ان گنہگاروں کے پاس ایک جام لے کر کے جائیں گے۔ محدثین فرماتے ہیں وہ کیسا جام ہوگا؟ محدثین نے فرمایا یہ کوئی شفاف پانی نہیں ہوگا، میٹھا چشمے کا پانی نہیں ہوگا، یہ کون سا پانی ہوگا؟ محدثین فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ جسم پہ پھوڑے پھنسی نکل آتے ہیں، آبلے پڑ جاتے ہیں، وہ کبھی پھوٹ جاتے ہیں تو ایک پانی جسم سے بہتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں پیپ کہتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیپ ہی کہتے ہیں۔ اچھا ذرا بتاؤ، اس روز انسان کو، گنہگاروں کو یہ پینے کے لیے دیا جائے گا، تو بتاؤ پینا پسند کرو گے؟ ارے بولو نا بھائی، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر بغل میں کوئی آ جائے اور اس کے پھٹ جائے تو ہم دور بھاگتے ہیں کہ ہو کہیں لگ نہ جائے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ اے میرے پیارے، گھن آتی ہے، ذرا سوچو، جب گناہ کر کے بندہ جائے گا تو انہیں یہ پینے کے لیے دیا جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں، جو دوزخی ہوں گے انہیں کو یہ دیا جائے گا، جو دوزخی ہوں گے اور دوزخ کی آگ میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، انہیں یہ دیا جائے گا۔ جنہوں نے پوری زندگی کفر و شرک کے علاوہ کچھ نہ کیا، یہ وہ ہوں گے۔ اے میرے پیارے، کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے، بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آتی ہے، یدخل 70,000 من امتی بغیر حساب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 ایسے بھی بندے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے بخش دے گا، بغیر حساب و کتاب کے بخش دے گا۔ مولانا شفیق صاحب میرے ایک ساتھی تھے، مولانا عبدالرقیب صاحب، بہار کے ہی تھے، سہرسہ کے، وہ میرے
بہت منہ لگے ساتھیوں میں سے تھے، مشن میں بھی ہم لوگوں نے ساتھ پڑھا، اشرفیہ میں بھی ساتھ پڑھے، تو بہت زیادہ کلوزنس ہو گئی تھی۔ تو وہ آیا میرے پاس درسگاہ میں، ہم لوگوں نے یہ حدیث پڑھی، بہرحال اساتذہ نے پڑھا کر کے اور تھوڑا سا تشریح کر کے نکل گئے آگے، نہیں آیا اس کے سمجھ میں۔ وہ آیا میرے پاس کہا حضرت ایک سوال مجھے آپ سے ہے۔ ہم نے کہا کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ جو آج ہم نے حدیث پڑھی، میں کہا کون سی حدیث؟ کہا یہ 70,000 والی۔ کہا اگر میں ان 70,000 میں سے ایک کو دیکھنا چاہوں دنیا میں تو کسے دیکھوں؟ کسے دیکھوں ان 70,000 میں سے ایک کو؟ تو میں نے کہا صاحب تمہارا اس میں کیا فائدہ کہ ان 70,000 میں سے ایک کو تم دنیا میں دیکھو، کیا فائدہ ہے تمہارا؟ ارے فائدے کی بات کرو تو یوں کرو کہ کیسے تم ان 70,000 میں ایک دیکھو۔ یہ فائدے کی بات ہوئی نا بھائی، دیکھیں گے تو جہنمی بھی 70,000 میں جنت میں جا رہا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جا رہا ہے، ان جہنمیوں کو دیکھنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں نے اسی لیے سوال کو پلٹا، ہم نے کہا کہ فائدے کی بات کر رہے ہو تو یوں کرو کہ کیسے تم ان 70,000 میں ایک ہوگے؟ تو میں نے اسے ایک جواب دیا تھا، آپ سننا چاہو گے؟ آپ ان 70,000 میں ایک ہونا چاہیں گے؟ حضرت آپ لوگ سنیں گے؟ میں نے اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور روایتوں کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میزان پر اعمال تولے جائیں گے، تو ایک سوال یہ پیدا ہوا کیا ہر انسان کے اعمال تولے جائیں گے؟ تو علماء اہل سنت نے جواب دیا کہ نہیں، ہر انسان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ ایک جماعت وہ ہوگی کہ جن کے نامہ اعمال میں سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے کوئی گناہ نہ کیے ہوں گے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اگر گناہ کیے بھی ہوں گے تو رب نے اسے معاف فرما دیا، اور ایسا معاف کر دیا کہ گویا اس نے پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور روایت کے مطابق یہ وہ جماعت ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب نہ لے گا اور سیدھے جنت عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب بتائیے یہ کہاں آپ کو ملے گا؟ یہ کہاں سے آپ کو ملے گا؟ آپ ڈاکٹر بن جائیں سوچیں ہم جنت میں چلے جائیں، آپ انجینئر بن جائیں سوچیں آپ جنت میں چلے جائیں۔ ڈاکٹر انجینئر بے شک جنت میں جائیں گے۔ کون سے ڈاکٹر انجینئر جائیں گے؟ کہ جنہوں نے رسول سے محبت کی، رسول کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی گزار دی، جن کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عین مطابق ہوں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ اے میرے پیارے، آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، بہت ضروری ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے نہ قرآن پڑھ پاتے ہیں۔ بچے تو بچے، حال ایسا ہے کہ اگر میں کسی بڑے سے بھی کہوں کہ قرآن پڑھو تو وہ ایسے پڑھتا ہے کہ دل اگتا جاتا ہے کہ نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے، نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے، کیونکہ جتنا پڑھ رہا ہے گناہ ہی ہو رہا ہے، ثواب نہیں، حروف کی ادائیگی نہیں، مخرج صحیح سے ادا نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں بڑے علماء و مشائخ ہیں، حفاظ کی ایک بڑی عظیم ترین جماعت ہے۔ آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ ان حفاظ کرام کے پاس، میں نہیں کہتا کہ آپ پورا سال دیجئے، نہیں، مگر اتنا ضرور دیجئے کہ آپ قرآن اچھا پڑھنے لگے، ہے نا؟ قرآن اچھا پڑھنے لگے، اور پھر
یعنی علماء اہل سنت کے پاس آپ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں اخلاق مصطفیٰ کو بتائیں، کردار مصطفیٰ کو بتائیں، سیرت مصطفیٰ کو بتائیں، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بتائیے، طریقہ زندگی کیسی ہونی چاہیے یہ بتائیے، رسول کی اطاعت میں زندگی کیسے گزاری جائے ہمیں یہ بتائیے۔ ان عناوین پر علماء سے آپ گفتگو کیجئے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، سوارا اور یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں ایسا قبول فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نجات فرما دے۔ بہتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔